مسلم لیگ نون کو پھر کس کیڑے نے کاٹ لیا ہے کہ اچانک اس کی اچھل کود بڑھ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی چکوال کی شخصیت پر سنگین الزامات۔ یہ چکوال کی شخصیت کون ہے؟ مسلم لیگ نون کو سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے ہیں اور مسلم لیگ نون کو اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہونے جا رہے۔ مسلم لیگ نون کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ پھر سے اداروں میں موجود شخصیات عمران خان کے لیے سہولت کاری کر رہی ہیں؟ حیرت کی بات ہے کہ اب تو مسلم لیگ نون نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر دیا ہے، یعنی کہ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو اچانک پھر سے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے اور اس کی اچھل کود تھوڑی سی بڑھ گئی ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور ہمارے اچھے دوست جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں چکوال کی ایک شخصیت پر۔ انہوں نے اپنی گفتگو کو یہیں تک محدود رکھا کہ چکوال کی شخصیت۔ تو وہ چکوال کی شخصیت کون ہے اس کا نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ شخصیت ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید صاحب۔ ان کے حوالے سے انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ شاید انتخابات کے التوا کے لیے کوئی رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ بڑی حیرت اور سنگینی کی بات ہے کہ اس طرح کا الزامات ایک ایسے شخص پر جس کا اب حکومت میں یا کسی بھی جگہ کوئی رول نہیں ہے، یہ اپنی نوعیت کا ایک سنگین الزام ہے کہ ایسے شخص پر اس طرح کے انفلوئنس کی بات کرنا کہ جس کا اب کوئی بظاہر رول نہیں ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے پاس اس کے شواہد ہیں تو یقیناً یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ میں لے کر جانے چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان اس سارے معاملے کے سب سے بڑے گرانٹر ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ وہ شخصیت انتخابات ملتوی کرانے کے لیے پھر سے رول پلے کر رہی ہے، اور یہ آج جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ اگر ایک دن کے لیے بھی انتخابات ملتوی ہوئے تو پھر پاکستان کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ انتخابات کا ملتوی ہونا ریاست پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے۔ بہت ساری اور بھی باتیں کی اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ شاید انتخابات اپنی مقررہ مدت یعنی کہ 8 فروری 2024 کو نہ ہو سکے۔ آصف زرداری صاحب بھی اس کے لیے کہہ چکے ہیں کہ انتخابات چند دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مضاحکے کی بات نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان تسلسل کے ساتھ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان حالات میں، اس انوائرمنٹ میں ہم کیسے انتخابی مہم چلائیں گے، ہم تو اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ پھر اچانک مولانا فضل الرحمان صاحب پر ایک حملہ بھی ہوا اور خدا کا شکر ہے کہ وہ اس حملے میں محفوظ رہے اور کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ اس سارے مطالبے کو تقویت پہنچا رہا ہے وہ حملہ کہ شاید انتخابات کا التوا ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ابتدا میں بھی یہ بات کی تھی کہ سردی کے اس موسم میں جب کہیں برف باری ہو رہی ہوگی، دھند ہوگی، ٹھنڈ ہوگی، بہت سارے مسائل اور معاملات ہوں گے، تو ان حالات میں انتخابات تھوڑے سے آگے لے جائیں یا ملتوی ہو جائیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ گورنر خیبر پختونخوا جو کہ ایک آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تسلسل کے ساتھ انتخابات کے التوا کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آج مسلم لیگ نون نے بھی اسی امر کو دہرایا کہ شاید انتخابات ملتوی ہونے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جاوید لطیف صاحب نے اپنی اس بات میں یہ زور دیا ہے کہ ایک تو چکوال کی وہ شخصیت وہ انتخابات ملتوی کرانے کے لیے کچھ کر رہی ہے، اور پھر کچھ ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں جس سے شاید انتخابات ملتوی ہوں گے تو پھر ریاست کو نقصان ہوگا، ریاست کی یہ بات فائدے میں نہیں ہوگی اور ہمارے لیے مسائل اور مشکلات بڑھیں گے۔ تو مسلم لیگ نون کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے جا رہے ہیں، یا پھر مسلم لیگ نون پر حقیقت اب آ کر کھلی ہے اور سر منڈواتے ہی انہیں اولے پڑ گئے؟ وہ تو اچکنے سلوا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو سارے معاملات اور اپنے امور طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ لو جی بس 8 فروری آیا تھے، اسی اچکنا پائیاں تھے، پھر لہجہ تے بیجا ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تو رجا بہت دور ہے، ابھی تو دلی دور است ہے۔ 8 فروری ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ 8 فروری بہت دور ہے۔ تو دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کو بھی خیر اب خدشات اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ چکوال کی شخصیت
کچھ ریٹائرڈ لوگ اور کچھ حاضر سروس لوگ اب بھی عمران خان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجسمہ جنہوں نے تیار کیا تھا، جنہوں نے لفظ استعمال کیا کہ عمران خان کا جو مجسمہ جنہوں نے تیار کیا تھا انہیں لگ گیا کہ وہ مجسمہ ناکام ہو گیا، لیکن وہ اپنی ہار اور شکست تسلیم کرنے کے خوف سے پھر سے اس مجسمے کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس مجسمے کو ٹوٹنے نہیں دے رہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کھل کے بتائیں نا مسلم لیگ نون۔ ذرا جاوید لطیف صاحب ہمارے پیارے دوست ہیں، آپ کھل کر بتائیں، اپنی قیادت سے کہیں، آپ کہیں کہ کون ہیں وہ حاضر سروس لوگ جن پر آپ اتنا سنگین نوعیت کا الزام لگا رہے ہیں کہ شاید اس سے بڑا کوئی الزام ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسا شخص جس پر 9 مئی کے الزامات ہیں، جس پر متعدد مقدمات ہیں آپ کی نظر میں، تو پھر اس پر بیٹھے اس شخص پر اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، حاضر سروس لوگ ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں، تو یہ بڑا سنگین نوعیت کا الزام ہے۔ اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات، اس طرح کی باتوں کا نوٹس نہیں لیا جاتا، اور پھر ظاہر ہے اس سے شکوک و شبہات اور زیادہ بڑھتے ہیں۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، نہیں لیا گیا تو اب لے لیا جائے کہ بھائی آپ کے پاس کیا پروف ہے، کون ہے جو عمران خان کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے، اور یہ کیوں باتیں کی جا رہی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ کسی کو بڑھا چڑھا کر لڑائی لڑانے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون، جو کہ اسد قیصر صاحب نے بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ہمارا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ہو تاکہ اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہو۔ لیکن اسد قیصر صاحب کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا یہ بنیادی اور اصولی سٹانس ہے کہ ادارے ہمارے ہیں، ہم اداروں کے ساتھ نہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا کوئی ایسا ہے، نہ پہلے کبھی تھا۔ کچھ جو غلط فہمیاں جو چیزیں ہوئیں اس پر وہ دور ہونی چاہیے۔ لیکن مسلم لیگ نون تسلسل کے ساتھ اب یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے، لیکن اس بھیڑ میں اور اس انتخابی گہما گہمی میں مسلم لیگ نون کی یہ آواز دبتی جا رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کیمرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیمرے کے سامنے بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ سرکاری میڈیا ہوتا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز جا کر اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے، اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کو آنر کر دیا جاتا ہے، تمام میڈیا کو لنک دے دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ سارے میڈیا ہاؤسز اس تقریر کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایک پنجابی کا مقولہ ہے یا اردو کا مقولہ ہے کہ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند۔ اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ حضور، اور کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے آپ کو؟ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے، لیول کہاں سے ہوگا؟ وہ کیسا گراؤنڈ ہو؟ ابھی بھی آپ کو گراؤنڈ نہیں ملا تو حضور آپ بتائیں نا، اس کا ڈیزائن ذرا سامنے لے کر آئیں کہ جس طرح کا مسلم لیگ نون لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے۔ سیاسی مخالفین کے گلے دبائے جا رہے ہیں، انہیں دیواروں میں چنا جا رہا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں، اور ایسے انداز میں آپ کے آروز چیف جسٹس صاحب، آپ پاکستان کے لگائے ہوئے آروز یا ان کے حمایت یافتہ آروز یا ان کے حکم کے مطابق جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے لگائے تھے اسی پر جو انہوں نے انحصار کیا اور کہا کہ خبردار کسی نے اس طرح کی بات کی تو اس پر میں الیکشن کے ملتوی کی بات کی تو میں اس پر توہین عدالت لگا کر اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ تو بھائی ایسے میں ابھی بھی آپ خوش نہیں ہیں؟ عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد، ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی مسترد، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی، تمام اسد قیصر سب کے کاغذات مسترد، حماد اظہر، اعجاز چودھری، کس کے بچے ہیں؟ آپ کے سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر کس سے لیول پلینگ فیلڈ؟ کیسا لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں؟ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند۔ تو آپ ذرا حضور ایک پریس کانفرنس یہ بھی فرما دے مسلم لیگ نون کی قیادت کہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ کیا جس بندے کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے یا جس کا ووٹر ہے وہ ڈائریکٹ جیسے ایک ریفرینڈم ہوا تھا کہ کیا آپ مرزا نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ بس صرف یہ لکھا ہو، ہاں کا آگے آپشن لو اور پھر دے لو۔ تو مسلم لیگ نون میرے خیال میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ پھر سارے مانگ رہے ہیں تو کیا لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے؟ تو اب مجھے تو لگتا ہے کہ سارے الیکشن سے رائے فرار چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں ہی نہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون جس بے تابی اور جس پریشانی اور جس بے چینی کا شکار ہے، ہم تو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر سے لندن یاترا تیار ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وعدے وعید کیے گئے تھے اس میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں
کہ ہمارے پاس کہاں سے لیول پلینگ فیلڈ آ گئی، ہم پر تو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، ہمیں تو بس یہ تلوار ہٹاؤ ہمارے سر سے۔ صبر کریں، آپ کے سر سے تلوار ہٹاتے ہٹاتے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس نظام کو اتنا ملائم کیا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی، مجھے تو اب میرا تو دل نہیں کر رہا وہ اگلا لفظ کہوں، یعنی کہ وہ انتخابات کے اہل نہیں ہیں اس ماحول میں، تو اور کیا کریں آپ کے لیے، اور کیسا لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ حضور صبر کریں، جمعرات کو یہ تلوار ہٹ جائے گی آپ کے سر سے، کیونکہ اس کے لیے تو بڑی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ آج بھی یہ فیصلہ آنے والا تھا، لیکن تھوڑا سا ماحول کو بنانے کے لیے، تھوڑی سی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے 2-4 دن کی تو بات ہے، جمعرات کے دن آپ مٹھائیاں حکم دے دیں، آرڈر کر دیں، کوئی دہی بلے اور کئی گلاب جامن اور ان چیزوں کا، آپ کے سر سے تلوار ہٹائی جا رہی ہے۔ یہ ساری گراؤنڈ سجائی آپ کے لیے گئی ہے، یہ ساری بزم تو آپ ہی کے لیے سجائی گئی ہے، لیکن اس بزم کا ہیرو کون ہوگا، تھوڑا اس کے لیے انتظار کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگا اور ہم سب کے لیے بھی حیران کن ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔